میں آج آپ کی ملاقات سیدی کے بیٹے حیدر فاروق مودودی صاحب سے کروا رہا ہوں، جو اس قضیے کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی حقائق کیا ہے؟ دیکھیے پہلی یہ بات کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جماعت کے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سیدی کے ساتھ کام کیا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جماعت پر جمعیت کا قبضہ ہے۔ قاضی حسین احمد، منور حسن، یہ سب جمعیت کے لوگ ہیں۔ لیاقت بلوچ، حافظ ادریس، یہ سب جمعیت کے اب لوگ۔ اب اس وقت جمعیت کا قبضہ ہے، اور جمعیت نے جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو غنڈہ گردی، بدماشی اور اس ملک کو جو تحس نحس کیا ہے، وہی اب یہ جماعت کے اوپر قبضہ کر کے یہ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ گول باغ میں مجیب کا جلسہ تھا، انہوں نے وہ جلسہ الٹایا اور مجیب کو تقریر نہیں کرنے دی اور جلسہ آگ لگا دی ساری۔ اور مجیب یہ کہتے ہوئے، یہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ مودودی اب وہاں قدم رکھ کے دکھاؤ، جلسہ کر کے دکھاؤ۔ اب پھر ہمارے والد وہاں ڈھاکہ میں اتر تو گئے لیکن پلٹن میدان میں پہنچ نہیں سکے۔ پھر بھاشانی کے ساتھ انہوں نے بھاشانی کے منہ پہ تماچے مارے، اس کی داڑھی نوچی اور اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی، اور اس کے بعد البدر اور شمس انہوں نے فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے وہاں بنائی، اور یہ خرم جاں مراد اس کا انچارج تھا، اور حبوب الرحمان کمیشن اس گواہ ہے کہ اس بدبخت نے، شیطان نے، یہ خرم مراد نے 15 بنگالیوں کو لائن میں کھڑا کر کے 303 کی گولی ٹیسٹ کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جڑ بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے۔ مذہب کے نام پہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ اسی کا ہی شخصانہ ہے، اور وہی اسی کی ہم بھی شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، اصل مسئلہ جو ہے نا، جی ہم جس بات پہ آج پروگرام کر رہے ہیں، دیکھیے اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو حاضر ہوئے ہیں، میں ایک منٹ میری بات ختم ہو لینے دیجیے۔ دیکھیے جو تعلیمی اداروں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس طرح کی، اور وہ لوگ جو ہمارے والد سے شکایت کرنے آئے، اور جبکہ ہمارے والد نے کہا کہ جب وہ ان سے کہیے کہ اپنے بچوں سے کہ وہ ہمارے جو طلبہ تنظیمہ اس کی مخالفت نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی بددعائیں آج ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بددعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اسے بڑے ٹھنڈے پیٹوں میں بڑے، ہم ٹھیک ہے یہ مقدر سمجھ کے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس سے ہمارے پالے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہ بھونکیں گے، ہمیں نہیں نوچ کھائیں گے تو اور کس کو نوچ کھائیں گے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نوچ کھائیں۔ اور شاہ جی مجھے بتائیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا قاضی حسین احمد کی قیادت تک کوئی ایسے معاملات قاضی جب پہلی دفعہ جب ہوا تھا، پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو قاضی نے کروایا تھا سارا۔ میں لاہور پاکستان میں ہی تھا، میں ہندوستان گیا ہوا تھا، یہی 150-200 لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، میری بیوی اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، 3 دن تک وہ اندر بند رہے اور اسے ہم باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب میری بیوی تھانے گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میاں عثمان جو MNA ہے جماعت اسلامی، انہوں نے منع کیا کہ جناب FIR ہوگی۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ جا کے راجہ افراسیاب تھے ہائی کورٹ کے جج، ان سے کہہ کے FIR درج کروائی۔ وہ FIR لے کے میں طارق کھوسا صاحب جو SSP تھے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جہاں جماعت اسلامی اور جمعیت کے اگینسٹ ہے، مجھے 5 لاکھ روپے آپ رشوت دیجیے تب جا کے میں اس کو عمل کرواؤں۔ تو میرے پاس تو بھائی 5 لاکھ نہیں تھے عمل کروانے کے لیے، اور اس کے بعد میں تھانے میں پھرتا رہا، اس کے بعد فائل ہی کبھی نہیں ملی۔ اچھا شاہ جی بات اتنی ہے کہ آج یہ جو گھر ہے جی جس کی اراضی 2 کنال ہے، 5 کنال ہو گیا جتنی بھی ہے، اور ہم 9 بہن بھائی ہیں، ہم اس میں تقسیم ہو کے مشکل 10-11 مرلے آتے ہیں۔ دیکھیں اگر 10-11 مرلے آتے ہیں تو 10-11 مرلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کابرین کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کیونکہ جماعت اسلامی کوئی غریب جماعت تو نہیں ہے اس ملک کی، ایک امیر جماعت ہے، ان کے اپنے اثاثے بہت کچھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ بانی جماعت کی، ان کا ذاتی گھر ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کی پراپرٹی تو نہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا، امان اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا کہ جماعت اسلامی امیر جماعت ہے یا نہیں ہے، غریب جماعت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے جمعیت کے، وہ 1-1 ارب پتی ہیں، 1-1 ارب پتی ہیں۔ انہوں نے وہ جناب جماعت اسلام اور ملک قوم کے نام پر، ملت کے نام پر وہ لوٹ مار مچائی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کون لوگ ہیں؟ جی یہی لیاقت بلوچ اور یہ سب لوگ، قاضی، ایون قاضی آپ دیکھیے کہ قاضی اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے اور ہمارے گھر میں 1 دیا جلتا تھا پورے گھر میں۔ آج ان کی جناب اسلام آباد میں کوٹھی، میں پوچھتا ہوں قاضی کی کیا کاروبار ہے، اس نے کیا کام کیا ہے مجھے بتائیے، کہاں سے آ گئی اسلام آباد میں کوٹھی اور یہ ریل پیر اور سب؟ اور خود انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے میں نے نواز شریف صاحب سے لیے تھے، اور پھر پہلے انکار کیا اور مجید نظامی کی گواہی کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی جہاد کشمیر میں فنڈ میں لیے تھے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔
कुछ नहीं, नहीं। देखें, वो लूट मार यहाँ मची जी, जो जमात इस्लामी के जो अकाबरीन अब तक जो दुनिया में नहीं है, अब उनकी औलादें हैं, ठीक है। हम तो विरासत की जब बात करते हैं सियासत में, तो नवाज शरीफ का बेटा आता है तो हम कहते हैं कि उसकी विरासत में है सियासत। लेकिन बात जो सीधी आ रही है, तो क्या मुझे ये बताएं कि काजी हुसैन अहमद के बेटे की विरासत है जमात इस्लामी, या खलील हमदी की औलाद की विरासत है जमात इस्लामी? देखिए ना, बात यह है इसमें अगर विरासत नहीं है तो सिर्फ मौलाना मौदूदी की औलाद की विरासत है। क्यों? और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमें जमात और जमीयत से इस तरह बाहर रखा, जैसे कोई जिसे देखते हैं ना, पुड़िया बेचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पुड़ियाँ बाहर रख के आते हैं, घर में नहीं लेके आते। उन्होंने हमें इस तरह से महफूज रखा, जैसे ड्रग बेचने वाले जो होते हैं, उन्होंने हमें इस तरह से, और हमें उनका सबसे बड़ा उनका एहसान ये है कि उन्होंने हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रखा, जमात और जमीयत से। नहीं, किसने महफूज रखा? हमारे वालिद ने, बिल्कुल। हम 9 बहन का हुक्म था कि हमारे 9 बहन भाइयों में से कोई एक आदमी भी ना जमात ना जमीयत में कोई। ये बिल्कुल बड़ी अहम बात, बिल्कुल हमें इस तरह से दूर रखा, जैसे कोई ड्रग बेचने वाला जो होता है ना, वो ड्रग जब घर में आता है तो पुड़ियाँ बाहर ही छुपा के आता है, अंदर लेके। हमारे बाप ने ये सारे नजरियात जो घर से बाहर रखे। बल्कि अगर हम जमीयत के कभी किसी जलसे में कभी दूर से खड़े हुए नजर आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम था भाई, वहाँ तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल बाहर रखा। आखिरी क्यों ऐसा? जी, वो जानते थे कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, वो जानते थे इसके नताइज क्या निकलेंगे, उन्होंने हमें इस तरह। और उसके बावजूद ये देखिए, ये हम पर गुंडागर्दी चढ़ गुंडे बदमाश चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा शाह जी, क्या मौजूदा जमात इस्लामी और इसकी क़यादत सैयदी के नजरियात को छोड़ बैठी है? देखिए, बात यह है कि मजहबी जमातों में बदतरीन आमरीत होती है। अमीर जमात से इख्तिलाफ जो है वो कुफ्र के बराबर होता है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब जमात बनने का किस्सा हुआ था 41 में, तो उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमारे वालिद से कहा था तुम जो जमात बना रहे हो उसका दस्तूर क्या है। तो हमारे वालिद ने उन्हें दस्तूर दिया था। उन्होंने कहा था कि कल इस पर बात करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस दस्तूर के नतीजे में जो जमात वजूद में आएगी वो एक फाशिस्ट तंजीम होगी, और जमात का दस्तूर आप उठा के देख लीजिए, वो एक फाशिस्ट दस्तूर है। उसमें सिर्फ अमीर जमात का इंतखाब है और बाकी तमाम इख्तियारात अमीर जमात के पास। अमीर जैसे आर्मी चीफ है कि उसके इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बदतरीन आमरीत है, और अल्लाह उस वक्त से महफूज रखे पाकिस्तान को जब इन मजहबी बदमाशों के नाम हाथ में ये मुल्क आ जाएगा। अच्छा शाह जी, मुझे याद है कि एक दौर में मैंने मियाँ तोफैल मोहम्मद साहब का एक इंटरव्यू किया, जो पूरे पाकिस्तान के अखबारात में उसकी इशाअत हुई। तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि मैंने तो काजी हुसैन अहमद को ये जमात जो दी थी वो एक दूध की तरह थी, और काजी हुसैन अहमद ने इसमें पानी डाल डाल के इसको लस्सी बना दिया। ये मियाँ साहब के ख्यालात उनकी अपनी जिंदगी में काजी साहब के बारे में थे। क्या मियाँ तोफैल की ही जिंदगी में जमात इस्लामी में ऐसी चीजें पैदा हो चुकी थी जिसकी वजह से जमात इस्लामी जो थी वो अपने असल नजरियात से बागी हो चुकी थी? देखिए, हमें सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ है और दुख है वो मियाँ साहब से। मियाँ साहब के ऊपर हमारे बाप के बड़े एहसानात थे, और जब हमारे बाप ने उन्हें अमेरिका से लिखवाया था कि मैं इस तरह मर्ग पर हूँ और मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है अस्पताल का बिल पे करने के लिए, मैं नहीं चाहता कि अपने बेटे से लूँ और आप मेरी रॉयल्टी फ़ौरन जमा करवा के भिजवाइए। तो मियाँ साहब ने उसका जवाब दिया था कि जमात की रॉयल्टी जमा करना आपका ज़ाती काम है, जमात के कारकुन जब आपके ज़ाती कामों के लिए नहीं। ये बानी की जमात को जवाब दिया जा रहा है? ये बानी जमात। और हमारे वालिदा कहती हैं कि उन्होंने खत देखा, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने लेके खामोशी से रह के इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, डॉक्टर अहमद फारूक साहब मौजूद हैं, मैं उनसे फ़ोन पे आपकी बात करा देता हूँ। वो कहते हैं कि वो ठीक ठाक हो गए थे और हम अगले दिन उन्हें वापस लाने वाले थे अस्पताल से, बेहतर हो गए थे। खुर्रम मुराद आया और उसने कहा कि जी अमीर जमात का कोई पैगाम है, इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे पहुँचाना है। मेरे डॉक्टर अहमद फारूक साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि जी डॉक्टर साहब, डॉक्टरों ने मना कर रखा, अस्पताल वालों ने मना कर रखा हमसे मुलाकात। उन्होंने कहा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, मुझे देना। तो मैंने कहने कि मैंने वालिद से जाकर कहा, वालिद ने कहा भाई क्या मैसेज है, अच्छा बुलाओ, क्या क्या कहना है उसे। तो मैंने ले गया, ये अंदर जाके इन्होंने कहा कि अब आप बाहर चले जाइए क्योंकि आप रुकने जमात नहीं, इसलिए आपके सामने मैं नहीं कह सकता। कहने लगे मैं बाहर निकला और 2 मिनट के बाद उन्हें फेटल हार्ट अटैक हुआ। पता नहीं इस बदबख्त ने उनके चेहरे पर थूका है, उनकी दाढ़ी पकड़ी है, उन्हें गरेबान पकड़ा है, उनको गाली दी है, क्या किया है मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब भी कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नर्स दौड़ी भी आई कि फेटल हार्ट अटैक। उसके बाद कहने लगे मैं उनकी मैयत लेके आया, मैं मियाँ साहब के पास गया कि भाई क्या मैसेज था ऐसा जो वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा मैंने तो कोई मैसेज ही नहीं भेज दिया था। कौन कहता है मैसेज दिया था? और मौलाना जो चले गए तो बीमार थे, मैंने यहाँ सब कुछ वो मेरे हवाले कर गए थे। क्या
میں. اس کے بعد میں خرم کے پاس گیا کہ جی میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں. تو اس نے وہ بد زبانی کی کہ تمہارے باپ کی حیثیت کیا تھی, تمہارے باپ کی کتاب کو پڑھتا کون تھا, اور تم کیا بات کرنے آئے ہو, اور کتابیں تو اب میری پڑھتے ہیں. اور وہ اس نے بکواس کی کہ کہتے ہیں میں سر پکڑ کے رہ گیا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے, ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو فون بات کراتا ہوں, یہ بات آپ کو بتا دیں گے. ابھی تو خدا کی سچی بات ہے, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہو. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے باپ نے یہ کام کس لیے کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا, اور ہمیں ان کے کیے کہ کیسی سزا مل رہی ہے. خدا میں پورا. اچھا شاہ جی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تنازع اب کھڑا ہو چکا ہے, جو یعنی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ کے اب دروازے کے اوپر گنے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تالے توڑ دیے گئے ہیں, پورا قبضہ ہے, یہاں تک کہ آپ کے گھر تک آنے کے لیے بھی بندہ سوچنے پہ تیار ہے کہ مجھے آگے جانا ہے یا نہیں. اس دن جیو والے آئے نہیں, جیو والوں کو انہوں نے آنے نہیں دیا. ہاں, میں اب گزارش ان کے اوپر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کیمرے لے کے اندر جاؤ گے تو ہم کیمرے توڑ دیں گے. میں گزارش یہی آپ سے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے ہی. جی, ہم کس طرح اندر آئے ہیں, جی, کیا ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے, ہم آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارا دل بردہ ہے اور ہماری اپنی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس قضیے کو کیسے نپٹایا جا سکتا ہے. یہ وراثت آپ کی ہے, 9 بہن بھائیوں کی. آخر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کیا جماعت کے اکابرین, مولانا صاحب کے دوست, وہ سب اکٹھے ہو کر یہ جگ ہسائی جو تھی اسے روک نہیں سکتے؟ دیکھیے, ہم سارے پاکستان میں اپنے باپ کے بھائی خواہوں, دوستوں, ہمدردوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور پہلے جماعت کو باہر نکلیں اور اس وراثت کو شرعاً تقسیم کر دیں. یہ مسئلہ ہی نہیں, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو ہمارا, ہم تینوں بھائیوں کا حق پہنچتا ہے, جو جس کا حق پہنچتا ہے وہ اس کو دے دیں. آپ کے اس مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا وراثت کے؟ جی, یہ ان عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: عمر نو, صبر ایوب اور قارون کا خزانہ. 22 سال 23 سال ہو گئے ہیں اور ابھی پریلیمنری ڈگری پاس نہیں ہوئی. یہ تو ہماری ابتدائی کیس ابھی وہیں کے وہیں کھڑا ہوا ہے, جبکہ وراثت بھی طے ہے, جس کی پراپرٹی یہ بھی طے ہے کہ یہ ہمارے والد کی پراپرٹی, جو وارث ہیں وہ بھی طے ہے. کوئی لمبی چوڑی پراپرٹی نہیں ہے, صرف اس کا فیصلہ. اچھا, وہ لائبریری جسے جو عدالت نے سیل کروائی تھی, خواجہ حارث جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں, وہ اس کے ریسیور ہیں, اس کا تالا توڑ کے انہوں نے قبضہ کر لیا جمعیت والوں نے. پہلے وہ جب پوری لائبریری اٹھا کے لے گئے تھے, اب جو فرنیچر ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا. اور کوئی یاد ہے نہ فریاد ہے نہ سنوائی ہے. جب تھانے جاؤ تو وہ کہتے ہیں جناب ISI اور فوج نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ جمعیت اور جماعت کے خلاف کوئی کیس رجسٹر نہیں. کیوں, آخر کیوں؟ اور جی آپ فوج سے ISI سے کروا دیں فون, پھر ہم کر لیں گے, یا آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. آپ بتائیے جناب, جمعیت اور جماعت کے خلاف, یہ ان کے پیرول پہ ہے نا, ان کے لیے کام کرتے ہیں ISI کے لیے. یہ سب, یہ منور بھی پہلے NSF میں تھا, وہاں سے CIA نے اسے جمعیت میں. NSF کسے کہتے ہیں؟ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. نہیں, سعید صاحب وہاں پہ تھے پہلے؟ جی, وہاں تھے. داڑھی ان کی نہیں تھی اور یہ گٹار بجایا کرتے تھے یہ. اور اس کے بعد پھر ISI وہ CIA نے نہیں یہاں پوسٹ کر دیا جمعیت میں. نہیں, کیا معاملہ جماعت اسلامی سے؟ جی, CIA بھیج دیتی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب ابھی امیر جماعت تھے تو اس نے پیر پگاڑا بیان دیا تھا کہ اگلا امیر جو ہے وہ قاضی حسین احمد ہوگا. دیکھیں شاہ جی, اب یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں, جی لوگ سن رہے ہیں, جی, لیکن دیکھیں اس ملک میں کوئی حکمرانی بھی ہے, کچھ یعنی کہ اندھے کچھ حکمران بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مقدمہ 30 سال سے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی کوئی مومنٹ نظر نہیں آ رہی, تو آپ نے چیف جسٹس کو کون سے دیکھیے نا, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اعجاز صاحب, وہ جناب جمعیت میں سول لائنز میں وہ جمعیت کے ہراول دستے میں تھے, وہ سب سے بڑی گنڈا گردی کی بدماشی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. وہ اب جناب چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں. جناب ان کے پاس جاؤں جماعت کے خلاف, ان سے اپیل کروں, کس سے کہوں جا کے, مجھے بتائیے آپ. اور وہ یہ وہی ہیں جب انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا تو قاضی صاحب انہیں سینٹ میں لے کے جا رہے تھے. تو وہ تو چاروں طرف تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے, کس سے اپیل کروں, کس سے کہوں. پورے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں, ان کے طرز عمل کو دیکھیں, یا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کل پورے ملک پہ قابض ہو کے کیا کریں گے. اور اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے اس پاکستان کو جس دن جماعت اسلامی کی حکومت اس ملک کو قائم ہو. اور اللہ دیکھیں یہ بات جی, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس دن سے محفوظ رکھے. بلکہ یہ جماعت اسلامی کیا کسی مذہبی لوگوں کے تسلط سے اس ملک کو بچانا چاہیے. اور یعنی آپ کا مقصد ہے کہ جو جماعت کے اکابرین اپنے بانی, اپنے مرشد کے خانوادے کے ساتھ جو کرتے ہیں انصاف نہیں کر سکے, یہ جو انصاف کیا لوٹ مار کر رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے, وہ ملک کو کیا دیں گے, اور لوگوں سے کیا انصاف, لوگوں سے انصاف